بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، وعدے کے مطابق نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ جو ہی جو ہے وہ کوئی نئی اپڈیٹس آتی ہیں ہم ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کی تعداد میں بھی کچھ اضافہ ہو گیا ہے، امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیتے رہا کریں تاکہ ان ویڈیوز کو جو ہے وہ مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اب تک کی جو بڑی خبر ہے آج کی اس وقت تک کی، وہ یہ ہے اس سارے تناظر کے اندر جو گزشتہ 2 ویڈیوز کے دوران بھی آپ کے جو ہے سامنے آیا، آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کچھ سیاسی ہلچل ہے شہر اقتدار میں۔ الیکشن کے حوالے سے بھی الزامات تھے، دھاندلی کے حوالے سے، دیگر پھر اسمبلیوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ اسی دوران جو ہے وہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ایک بڑی آفر جو ہے وہ اپوزیشن کو سامنے آئی ہے، اور وہ بڑی آفر کیا ہے اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے متعلق بڑی آفر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ابھی تک اس ذہنی شاک اور ذہنی بیماری جو انہیں گزشتہ کافی عرصے سے ان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں اس سے ابھی تک وہ نہیں نکل سکی۔ ان کے ٹویٹ جو ہیں وہ اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ وہ کسی بھی ٹویٹ کے جواب میں جس طرح سے رسپانس کر رہی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سخت ذہنی اذیت اور پریشانی کا شکار ہیں۔ شاید وہ ایک طرح سے یہ پوز کرنا بھی ضروری ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید جو ہے وہ ان کے ڈاکٹر کیونکہ لندن سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر موجود تھے، تو وہ بھی شاید کچھ اس قسم کی ایک کہانی جو ہے وہ بنانا چاہ رہی ہیں کہ شاید وہ زیادہ بیمار ہو گئی ہیں اور انہیں ان کا علاج جو ہے وہ ملک کے اندر نہیں ہو سکتا۔ ان کے ٹویٹس کیا ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ دوسرا آپ کو یہ بتائیں گے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر ایک جو بہت بڑا دھڑا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ فوری طور پہ تیار ہو جائیں پارٹی کی کمان جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الیکشن ریفارمز کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں اس کے اوپر بھی۔ اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ NA-249 کے حوالے سے بھی بڑا فیصلہ ہوا ہے، وہ بڑا فیصلہ کیا ہے۔ تو NA-249 سے شروع کرتے ہیں کیونکہ NA-249 کے اوپر تمام تر سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ اعتراض کیا تھا، دھاندلی کے الزامات لگائے تھے۔ کچھ پارٹیز نے الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کیا، اعتراض کیے، ان کے اوپر تنقید کی۔ اسی سیناریو کے اندر جو ہے وہ کیونکہ مفتاح اسماعیل جو مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں اور شہباز شریف جو مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، ان کی جانب سے وہاں پر دوبارہ جو گنتی کا مطالبہ ہے وہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا، اور اب اس حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ گنتی ہونے جا رہی ہے، اور ان کی جو درخواست ہے دوبارہ گنتی کی وہ منظور کر لی گئی ہے۔ یہ بڑا فیصلہ NA-249 کے حوالے سے ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ اطلاعات ہیں کہ یہ درخواست جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ یہی وہ سارا سیناریو ہے۔ اسی سیناریو کے اندر یہ ایک بڑی آفر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے کی گئی ہے، اور وہ جو بہت بڑی آفر ہے، وہ آفر یہ ہے کہ عمران خان نے جو اپوزیشن کی ساری جماعتیں ہیں ان کو الیکشن ریفارمز کی جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ فواد چودھری اور کچھ دیگر جو پارٹی کے اہم ترین لوگ ہیں وہ اپوزیشن کی جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کچھ آئندہ الیکشن سے پہلے اصلاحات ہوں، انتخابی اصلاحات ہوں، احتساب کے حوالے سے اصلاحات ہوں، ٹیکس ریفارمز ہوں۔ لیکن اب جو ہے وہ ڈائریکٹ آفر عمران خان کی جانب سے کی گئی، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ NA-249 جیسی جو صورتحال ہے وہ ڈسکا الیکشن اور سینٹ کے الیکشن میں بھی پیدا ہوئی، اور 1970 کے الیکشن کے سوا الیکشن میں دھاندلی کے الزامات نے ہمیشہ جو ہے وہ الیکشن کے نتائج کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیم نے 2020 کا جو ان کا صدارتی الیکشن تھا اسے متنازع بنانے کے لیے ہر کام کیا، اور امریکی صدارتی الیکشن میں ٹیکنالوجی کے باعث ایک بھی بے قاعدگی جو ہے وہ نہیں سامنے آئی۔ اور اسی ٹیکنالوجی کی طرف ہمیں جو ہے انہوں نے کل بھی اشارہ کیا، جو انہوں نے جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر EVM مشینوں کے حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹ کرنے کو کہا، اور پھر ہم نے اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیا جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن نظام کی اصلاحات میں تعاون کے لیے میں اپوزیشن کو 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن میں شفافیت کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال سے نہ صرف الیکشن کے اوپر اعتماد بڑھے گا، عوام کا جو نتائج ہیں وہ بھی مانے جائیں گے، اور اس سے جمہوریت بھی جو ہے وہ منظور ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے انتخابی اصلاحات لانے کا عزم رکھتی ہے، اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے الیکشن میں شفافیت آئے گی، اور ساکھ بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی انتخابات کی جو بہتر ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی ریفارمز نہیں کی گئیں۔ ٹیکنالوجی اور جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال ہے وہی انتخابات کو زیادہ معتبر بنا سکتا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے مزید بھی کہا کہ اپوزیشن کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ یہ بڑی آفر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں
اور جو انتخابات ہیں ان کی جو معتبریت ہے، ان کے اوپر جو اعتماد ہے وہ بحال کرنے کے لیے الیکٹرانک مشینوں کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات طے کریں۔ کل جب میں نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی تھی تو وہیں پر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ احسن اقبال نے یہ کہا ہے کہ حکومت کوئی دھاندلی کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ 2023 کے الیکشن میں بنا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا تھا ٹیکنالوجی اس لیے لانا چاہ رہی ہے۔ آج عمران خان کی جانب سے یہ بڑی آفر کر دی گئی ہے اور کورٹ جو ہے بال جو ہے وہ اپوزیشن کے کورٹ میں ڈال دی گئی ہے اور ان کے اوپر یہ رکھا گیا ہے کہ کیسے وہ آگے آتے ہیں اور ریفارمز میں حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور پاکستان میں اگر ریفارمز نہیں ہوں گی تو حالات یہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی الیکشن کا نتیجہ کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے وہ نہیں مانے گی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس کے اوپر کسی کا بھی جو ہے وہ اعتبار نہیں رہا ہے۔ ایک ایسا ادارہ ہرگز وہ نہیں رہا کہ جس کے اوپر لوگ اعتماد کا جو ہے اظہار کریں۔ لیکن افسوسناک اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس ٹویٹ کے جواب میں مریم نواز صاحبہ کا جو ٹویٹ آیا وہ بالکل اسی طرح کی روایتی سیاست کے اوپر جو ہے وہ مبنی تھا جس طرح کی سیاست وہ تقریباً گزشتہ کافی عرصے سے کر رہی ہیں پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران بھی۔ اب کیونکہ ذہنی طور پہ وہ جو ہے وہ پریشان ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سکون آور ادویات بھی استعمال کر رہی ہیں اور پھر وہ ملک سے باہر بھی جانا چاہتی ہیں، بظاہر وہ کچھ اور کہتی ہیں لیکن اندرون خانہ وہ کوششیں بھی کر رہی ہیں۔ تو اسی تناظر میں انہوں نے جو ٹویٹ کا جواب دیا وہ قطعاً ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے رہنما کا یا کسی ایک سیاسی جماعت کا بیان تھا۔ آگے سے انہوں نے پھر وہ اس قسم کی پرانی باتیں کی کہ ڈسکا کے الیکشن میں یہ ہو گیا، کراچی کے الیکشن میں یہ ہو گیا، یہ آپ کا معاملہ نہیں، آپ کی جماعت تو ہار گئی۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم پاکستان انہیں یہ آفر کیا اور اس وقت حکومت جو ہے وہ کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے وہی اس حوالے سے بہتر جو ہے وہ نہ صرف ریفارمز کے اوپر بات کر سکتی ہے بلکہ پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی بھی معاملہ اس حوالے سے شروع کرا سکتی ہے۔ اپوزیشن کو جو ہے وہ ہر حال میں آگے آنا ہوگا، تبھی جو ہے وہ آئندہ الیکشن کے حوالے سے کوئی بہتر ریفارمز جو ہے وہ ہو سکیں گی۔ اور اسی تناظر میں مسلم لیگ نواز کے اندر جو ایک بڑا دھڑا ہے، جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ آگے آنے کے لیے تیار ہیں، انتظار کر رہے ہیں وہ کچھ تھوڑے وقت کا کہ اس وقت کے جو ہے وہ گزر جائے اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ ابھی پی ڈی ایم کا ایک اجلاس جو ہے وہ بھی ہونا ہے عید کے بعد، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا معاملات طے پاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر شہباز شریف جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی نمائندگی کریں گے۔ یہ مریم نواز صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں اور جو مسلم لیگ نواز کے دیگر لوگ ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ تو اگر یہ ریفارمز کے حوالے سے جو آفر ہے یہ اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس ہوتی ہے اور شہباز شریف اسے آگے لے کر آتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کے اندر بھی ان کا جو ایک بیانیہ ہے ایسے سیاستدان کا کہ وہ جو ہے وہ ملک کے اندر اصلاحات چاہتے ہیں یا مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ مضبوط ہوگا جس قسم کا وہ تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ پی ڈی ایم کے ہاتھ ابھی تک جو ہے وہ کچھ نہیں آیا۔ الیکشنز جن کے جیتنے کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ڈسکا الیکشن جو ان کی اپنی چھوڑی ہوئی نشست تھی جس کے اوپر وہ اترا رہی ہیں، ان انتخابات سے تو پیچھے ہٹنے کا اعلان انہوں نے پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران ہی کر دیا تھا۔ وہ تو پیپلز پارٹی تھی جو انہیں انتخابات کے اندر جو ہے وہ لے کر آئی، اور پھر پیپلز پارٹی نے کراچی کی جو نشست ہے وہ بھی نکالی اور وہاں پر بلا شبہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کی اپنی غلطی کے باعث اور بیڈ گورننس کے باعث انہیں جو ہے وہ شکست بھی ہوئی۔ لیکن خیر جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا بیانیہ اور اس کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، اور اس لیے یہ وقت ہے کہ اس موقع کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ آفر کی گئی کہ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں اور جو اگلے الیکشن ہے اس سے پہلے جو ہیں وہ الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں تاکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پاکستان کا جو انتخابی نظام ہے، پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر اعتماد کریں، اور یہ نہیں کہ جب بھی کسی بھی الیکشن کا کوئی بھی نتیجہ آئے تو جو پارٹی جیت جائے وہ تو جو ہے اس کے اوپر خوشیاں منائے اور جو پارٹی ہار جائے وہ اعتراضات کرے کہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ اب اسی حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، آصف زرداری کی جانب سے یا بلاول بھٹو کی جانب سے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ریسپانس آتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو تمام تر مسائل کا حل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی نکالنا چاہتی ہے، اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور اگر ان کے روابط کے بعد کیونکہ اس حوالے سے یوسف گیلانی بھی بات کر چکے ہیں، اگر یہ جو ہے وہ کام آگے بڑھتا ہے تو پھر مجبوراً جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور جمعیت الاسلام اور جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں انہیں بھی جو ہے وہ آگے آنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بڑی آفر ہے جس کے اوپر بہرحال پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو غور کرنا ہوگا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔